السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فطر السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ درس نمبر 549 ہے، 549۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 79 اور 80، 79 80۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ انی تحقیق میں نے، وجہت متوجہ کیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للذی اس کے لیے جس نے، فطر پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، حنیفاً اللہ ہی کا پرستار ہو کر، وما اور نہیں ہوں، انا میں، من المشرکین مشرکین میں سے، وحاجہ اور اس سے جھگڑا کیا، قومہ اس کی قوم نے، قالا تو کہا حضرت ابراہیم نے، اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدان حالانکہ تحقیق اسی نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو بھی اس کا، الا مگر ان یشاء یہ کہ چاہے ربی میرا رب، شیئن کچھ، وسیعہ گھیر لیا ہے، ربی میرے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم میں، افلا کیا پھر بھی نہیں، تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے۔ ترجمہ، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ تیسری بات، اللہ ہے کہ میرا پروردگار ہی مجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے وہ ہر حال میں پہنچے گا۔ چوتھی بات، میرے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اور پانچویں بات، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو باطل معبودوں کی کمزوری اور حقیقت بتلا دی، اور چاند سورج اور چمکتے ستاروں کے معبود ہونے کی نفی کر دی، اور ایک حقیقی معبود کی طرف قوم کو متوجہ کر دیا، اور واضح طور پر اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے قوم کے لوگوں، یہ بات سن لو کان کھول کر کے، میں یہ فیصلہ تمہیں سنا رہا ہوں کہ میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ میرا فیصلہ بھی سن لو، یہ فیصلہ بھی سن لو کہ میں تمہاری طرح شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معقول انداز میں حسن تدبیر کے ساتھ توحید کی دعوت قوم کو دی اور اپنے موحد ہونے کا اور مشرک نہ ہونے کا اظہار بھی کر دیا، تو ان کی قوم نے ان سے بحث شروع کر دی، حجت شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی، کیا تم مجھے فی اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وقد ہدان، اس نے مجھے ہدایت دی ہے،
جس توحید کو میں پوری طرح بصیرت سے ہدایت سمجھتا ہوں، تو اب اس توحید کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ میرے حقیقی معبود کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسی رب نے مجھے ہدایت دی ہے اور اسی سے میں ہر طرح کی خیر کی امید بھی رکھتا ہوں۔ اگلی آیت کے مفہوم سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باطل معبودوں سے ڈرایا ہوگا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بھی اپنی قوم کو بتلا دیا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں، میں بالکل نہیں ڈرتا۔ تم لوگ اللہ کا شریک بنانے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، تو بھلا میں کیسے تمہارے باطل معبودوں سے ڈر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو میرے رب کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے، جبکہ تمہارے پاس تمہارے معبودوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز جو موجود ہو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم سمندر ہے، سمندر ہمارے تمام علم کے مقابلے میں ہمارا علم قطرے سے بھی کم ہے، اور اللہ کا علم سمندروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور آخر میں کہا فَلَا تَتَذَكَّرُونَ، کیا تم اس کے باوجود بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کہ میں نے تم کو اتنی واضح طور پر بات بتا دی توحید کی اور شرک سے بچانے کا میں نے پیغام تم کو دے دیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم ابھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ قوم کو ڈانٹا، تنبیہ کی، اور قوم کو باور کر دیا کہ میرا رخ تو بس اللہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور میرے مسلمان کو چاہیے کہ حالات کس رخ پر بھی چلے جائیں، لیکن مومن و مسلمان کو ڈٹ کر اپنے موحد ہونے کا، اپنے مومن ہونے کا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی حالات آ چکے ہیں، مختلف قسم کے جھجھوڑے جانے کے حالات آ چکے ہیں، لیکن ان حالات کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین سے پھر جائیں یا ہمارے دین میں اور ایمان میں کچھ کمی آ جائے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہو۔ مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اپنی روح کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے دین کو مضبوط کرے، اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کرے، اور پوری طرح یکسو ہو کر اللہ کے روح کی طرف ہمیں اپنا رخ کرنا چاہیے، اور بوانگ دہر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ ہم ان ساری چیزوں کو مخلوق سمجھتے ہیں، کبھی ان کو ہم خالق تصور نہیں کر سکتے۔ نہ ہم کسی گائے کو خدا تسلیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی مورتی کو خدا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے نزدیک ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ مومن و مسلمان کے دل میں عزم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا إله إلا الله